معزز سامعین کرام، قابل احترام اور بہنوں، ربیع الاول کا جو ہی چاند نظر آیا تو بہت سارے لوگوں نے موبائل پر اس مہینے کی مبارکباد بھیجنا شروع کر دی اور کئی لوگوں نے بالمشافہہ مبارکباد اس مہینے کی دی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مبارک دینے سے پہلے کوئی بھی بھائی اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا اس مہینے کی مبارک دینا چاہیے ہمیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ 1 سے لے کر 100 تک شاید ایک بندے کو پتہ ہو، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سنت کو چھوڑا، بدعت کو اختیار کیا۔ جب بھی انسان سنت کو چھوڑتا ہے تو بدعت کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا، نہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کبھی مبارکباد دی، نہ صحابہ نے رسول اللہ کو کبھی مبارکباد دی۔ بالمشافہ ہر روز مسجد نبوی میں 5 وقت جمع ہوتے تھے، کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اور بلکہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی گزاری، آج تک کسی نے مبارک نہیں دی۔ اب نیا سسٹم شروع ہو گیا، میڈیا کا دور آ گیا، لوگ مبارکباد بھیج رہے ہیں کہ ربیع الاول کا چاند مبارک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، ہر وہ کام سے بچنا چاہیے جس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، اور جو بھی دین کے اندر نیا کام ہے اس سے ہمیں کنارہ کش ہی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً یہ طریقہ نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب چاند دیکھتے تو آپ کیا فرمایا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ و ربک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، مجھے 100 میں سے شاید بلکہ 1000 میں سے شاید ایک بندے کو یہ دعا آتی ہو، ورنہ کسی کو یہ دعا ہی نہیں آتی، بلکہ یہ صرف کہنا آتا ہے ربیع الاول مبارک ہو۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی علیہ السلام کی وفات، یہ اسلام کے اندر پیدائش اور وفات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے، اس کو بولا جائے، اس کے متعلق باتیں کی جائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا، ہم نے اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے، اور کتاب و سنت کے اندر اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وقال تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم نے صرف اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی ولی کی، کسی بھی دوست کی، کسی اور کی اتباع نہیں کرنی۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے والے بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو سمجھنے والے بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ وقال تعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا سیدھا راستہ یہ ہے، یعنی کتاب اللہ سنت رسول کا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم
اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے، دوسرے راستوں کو اختیار کیا تو تم تفرقے بازی اختیار کرو گے اور تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات قرآن مجید کی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، سب سے برے نئے ایجاد کردہ طریقے ہیں شریعت کے اندر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، اخرجہ البخاری، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا اور وہ دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ عزیز بھائیو، لوگوں نے میلاد النبی کے حوالے سے اور طریقے سے اور اس مناسبت سے کئی قسم کی بدعات کو جمع کیا۔ بہت سارے لوگ، ان کی قسمیں ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ ایک قسم ان میں سے وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، خود بھی جمع ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر، گھر کے اندر، گراؤنڈ کے اندر، اور پھر جمع ہو کے کچھ خطبہ دیا جاتا ہے، کچھ نعتیں پڑھی جاتی ہے اس مناسبت سے۔ ایک قسم یہ ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دکانوں پہ حلوے کی دیگیں منگاتے ہیں، حلیم بنواتے ہیں، نان لیتے ہیں، لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سے چاند نظر آیا یکم ربیع الاول سے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے۔ تیسری قسم ہے من یقیم فی المساجد، جو لوگ گھروں میں یہ محفلیں کرتے ہیں اور گھروں کے اندر اور مساجد کے اندر لوگوں کو جمع کر کے پھر ان کو کھانے کھلاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ صرف اور صرف اسی پر اقتصار نہیں کرتے، یہ چوتھی قسم ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ منکرات، بہت سارے گانے بجانے، موسیقی کے آلات اور قوالیاں اور مرد و زن کا اختلاط، پھر رقص ہوتے ہیں، پھر شرکی اعمال ہوتے ہیں، شرک بولا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جاتی ہے، حضرت علی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اس طرح کے شرکیہ کام بھی اس میں شامل ہے۔ یہ 4-5 قسم کے لوگ اس مہینے کی مناسبت سے مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے طریقے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کو حرام قرار دیا۔ عزیز بھائیو، یہ میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کی پیدائش، اسلام کے اندر پیدائش کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے یہ بالکل نہیں بولا فلاں نبی کب پیدا ہوا تھا، آدم کب پیدا ہوئے تھے، نوح کب پیدا ہوئے تھے، ادریس کب پیدا ہوئے تھے، حضرت لقمان کب پیدا ہوئے تھے۔ یہ سارے انبیاء کی تاریخیں ہمیں شریعت نے اس کا پابند نہیں بنایا کہ کون سا نبی کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، جب پیدا ہوا تو اگلا نبی اس کی میلاد منائے یا اس کے حواری اس کی میلاد منائے۔ شریعت نے اس کو بالکل نہیں ذکر کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی صحابی کو جمع کر کے یہ کام نہیں کیا، نہ ہی نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے۔ یہ 3 قرون، تقریباً 4 قرون گزر گئے تو یہ کام نہیں ہوا۔ بالکل صحابہ کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ ابو شامہ کہتے ہیں وقانا اول من فعل ذلك بالموصل، شیخ عمر بن محمد احد الصالحین المشہورین وبہ اقتدى فی ذلك صاحب اربل وغیرہ۔ ابو شامہ کہتے ہیں سب سے پہلے موصل کے اندر یعنی عراق کے اندر عمر بن محمد نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے بعد صاحب اربل نے اس کی تائید کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بدایہ و نہایہ کے اندر فرماتے ہیں ابو سعید کوکبوری کا
انہوں نے ترجمہ ذکر کیا، فرماتے ہیں وَقَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدُ الشَّرِيفِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ، یہ ابو سعید کوکبوری یہ 6 صدی ہجری کے آخر کی بات ہے، یعنی 600، یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے 500-600 سال کی بات ہے، 500-600 سال بعد کی بات ہے۔ اس وقت یہ ابو سعید کوکبوری جو ہے یہ میلاد النبی کا اس نے اہتمام کیا اور بہت بڑا اہتمام کیا۔ اس میلاد کے اندر تقریباً 500 سریاں بھون کے لائی گئی، اور اسی طرح حلوے کی دیگیں لائی گئی، اور اسی طرح روٹیاں لائی گئی، مرغیاں بھون کر لائی گئی، اور مکھن لائے گئے، بڑے بڑے طریقے کھانے کے اس میں جمع کیے گئے، اور صوفی لوگوں کو جمع کیا گیا، انہوں نے رقص کیا اور گانے گائے اور نعتیں پڑھی۔ یہ سارے کی ساری بدعت وہاں سے شروع ہوئی۔ اسی کو ابن خلقان نے وفیات العیان کے اندر بھی ذکر کیا۔ عزیز بھائیو، یہ اس سے پہلے بالکل بھی طریقہ رائج نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ بالکل اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے اور یہ مردود ہے۔ بالکل شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا، اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی شخص دین کے اندر نیا کام کرتا ہے تو وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ کئی وجوہ سے یہ مردود ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 اس وجہ سے مردود ہے کہ لم یکن من سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا من سنت خلفائہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میلاد النبی منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور خلفائے راشدین کی بھی سنت نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور جو یہ جب جس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تم میری سنت کو اپنانا، خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اخرجہ احمد والترمذی بسند صحیح۔ اور عزیز بھائیو، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس وجہ سے یہ مردود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کو ذکر کرنا یہ عیسائیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، کیونکہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ ہم جو 25 دسمبر کو یہ ان کا ایک موقع بنتا ہے اور جس کو یہ عید بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے خیال کے مطابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی قوموں کی مشابہت سے منع کیا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، مسند احمد اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ عزیز بھائیو، یہ مشابہت بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں مشرکین اور نصارہ اور یہود و نصارہ کی اس تمام کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ تیسری بات اس وجہ سے یہ میلاد النبی جو ہے منانا بدعت اور جائز نہیں ہے کہ ان الاحتفال بذکر مولد رسول ما کونہ بدعۃ وتشبہ بالنصارى، یہ ساری چیزیں کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ غلو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلو بھی ہے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر، آپ کی محبت میں اتنا بڑھ جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا جیسے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جس وقت ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا دیے جاتے ہیں، بڑوں نے بھی جھنڈے پکڑ لیے، چھوٹوں نے بھی جھنڈے پکڑ لیے۔ مجھے بتاؤ کیا اس سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس سے ذکر بلند ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی شان کو کس نے بلند کیا ہے؟ کس نے اذان کے اندر میرے نبی کا نام رکھا ہے؟ کس نے تشہد کے اندر میرے نبی کا نام رکھا ہے؟ کس نے کلمے کے اندر میرے نبی کا نام رکھا ہے؟ ہم لوگوں نے رکھا ہے۔ ہم آپ کے نبی کے آپ اپنے نبی کی شان کو بلند اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مقام پر ہے، اور جس وقت یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت دوسری طرف سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے بت بلند ہو، اولو حبل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ کا نام بلند کرنے کا حکم دیا، اور ہم نے اللہ رب العزت کا نام بلند کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گئے عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا صحابہ کو بھاگ بھاگ کر چلنا، بھاگ بھاگ کر مطاف کے اندر چلنا، اور تم نے بھاگ بھاگ کر تلبیہ اور دوڑ دوڑ کر تم نے جو ہے طواف کے چکر کاٹنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا تم نے جھنڈے پکڑ لینے ہیں میری ولادت کے اور وہاں پر میرے لانے لگانے شروع کر دینے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، تم نے تلبیہ اونچی آواز سے کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت، اللہ رب العزت کی بلندی، اللہ رب العزت کی جو ہے تحمید اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی تعریف ہی سکھائی ہے۔ ہمارے لوگوں نے صرف اور صرف جھنڈے پکڑا دیے، نہ عوام الناس کو نماز سکھائی ہے، نہ عوام الناس کو روزہ سکھایا ہے، نہ عوام الناس کو حج سکھایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیسوں کے پیسے اس بات میں ختم کر دیے، حج نصیب نہیں ہے، نماز ان کو نصیب نہیں ہے، روزہ ان کو نصیب نہیں ہے، کوئی شعائر اسلام ان کو نصیب نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، یہ شاعر اسلام ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت شاعر اسلام کی باری آتی ہے، حج کی باری آتی ہے، حج شاعر اسلام میں سے ہے، قربانی کی باری آتی ہے، قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں حج کرنا تم پر فرض ہے، ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ جتنی مرضی تنگیاں ہو، ارد گرد کے لوگ جتنے مرضی پریشان ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، اس بندے کے پاس حج کے پیسے آ جائے، اس کو ان کو روٹی کھلانا فرض نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق میں دوں گا۔ بندے تیرے پاس پیسے ہے تو حج کو نکل جا، بندے تیرے پاس پیسے ہے تو قربانی کر۔ یہ شاعر اسلام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بالکل بھی شاعر اسلام نہیں ہے کہ ہم پیسے جمع کر کے، جمع پونجی کر کے جو ہے حلوے کی دیگیں بانٹے اور جناب حلیم بنائے اور اس پر پیسہ خرچ کرے۔ قوم اس وقت بہت بڑی مصیبت کے اندر ہے، یہ پیسہ ادھر لگنا چاہیے۔ یہ شاعر اسلام میں سے نہیں ہے، یہ شاعر اسلام میں سے نہیں ہے کہ آدمی اپنے پیسے کو اس طرف لگائے اور اس طرف ضائع کرتا رہے، بلکہ یہ بدعات و خرافات کا میدان ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلوب سے منع فرمایا، ہمارے بچوں کو غلوب سکھایا جاتا، بڑوں کو غلوب فرمایا ایاکم والغلوب۔ آپ نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو غلوب سے بچاؤ۔ غلوب سے کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آپ کی تقدیر اور عزت کو بڑھا کر آگے لے جانا۔ قال تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ
القاها الى مریم وروح من، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو۔ سنن نسائی کی اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، فرمایا غلو سے بچو کیونکہ پہلی قومیں غلو سے ہلاک ہو گئی تھی۔ عزیز بھائیو، یہ بات مشہور ہے اور یہ بات معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے کئی وجوہ سے، اور کئی لوگ اس کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانا صرف ہمارا مقصد آپ کی عظمت بیان کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت کرنا مقصود ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مانو۔ حقیقت کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی ولادت النبی نہیں منائے گا، وہ پہلے رسول اللہ کا حکم مانے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حاضی سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، خود ہی فرمایا ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ نے فرمایا بدترین امور بدعت ہیں، بدترین امور نئے نئے کام ہے، اور ہر نیا کام دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے وہ اس حدیث پہ عمل کرے، نبی علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرے۔ اپنی طرف سے تعظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منا کر نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منانا اس نظریے سے یہ حقیقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی نافرمانی ہے۔ سب سے زیادہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے کی؟ حضرات صحابہ نے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے دنیا کے اندر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ابو بکر سے زیادہ کرتا ہوں، عمر سے زیادہ کرتا ہوں، عثمان و علی حضرات صحابہ کی جماعت سے زیادہ کرتا ہوں؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا لوگ اس کو مجنون کہیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ کرتے تھے، پھر حضرات صحابہ میں یہ خلفائے راشدین کرتے تھے۔ عزیز بھائیوں، اگر یہ تعظیم کرنی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تعظیم کا تمہیں معنی سمجھ آیا، صحابہ کو تعظیم کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو تعظیم کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ وہ تو رسول اللہ کی جس طرح تعظیم کرتے تھے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت قوم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ لے کر آؤ کہ کیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ رہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیسے رہ رہے ہیں۔ حضرت عروہ گئے، اور جا کر گئے کس کام سے، لیکن واپس جا کر کہتے ہیں اے قوم، او میری قوم بات سنو، واللہ لقد وفقت علی الملوک ووفقت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی۔ اللہ کی قسم میں نے بادشاہوں کے محلات کو دیکھا، میں نے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے کیسر و کسریٰ کے وفد بھی دیکھے۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میں نے بادشاہوں کو دیکھا، کسی بادشاہ کو اس کے حواریوں کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم کرتے میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جتنی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا۔ سنو میرے نبی کے صحابہ کس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ
ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم وہ نبی جب تھوک پھینکتا ہے تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنی ہتھیلی آگے کر دیتا ہے، نبی کو تھوک کو اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ نبی کبھی فضل کبھی اور وہ نبی وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدروا امرہ، اللہ کی قسم وہ نبی جب ان کو کوئی بات کا حکم دیتا ہے 1 سیکنڈ میں اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور وہ نبی کیسا نبی ہے؟ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اللہ کی قسم وہ جس وقت نبی وضو کرتا ہے اس کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ سب لوگ وضو کے پانی کو لے کر جھپٹ کر اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جس وقت وہ نبی کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، سارے لوگ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَحُدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تعظیماً لَهُ، اللہ کی قسم وہ تو اپنی نظر کو اس کی طرف ٹکا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اتنی تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کی کرتے ہیں، اور تم تعظیم کے نام پر یہ بدعات کرتے ہو۔ یہ کام کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے۔ جتنی تعظیم عروہ نے بیان کی ہے اتنی تعظیم کر کوئی نہیں سکتا۔